دین سے تو ہمارا واقف ہے، لیکن ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق میں کہ سوال کیا کہ دین کیا ہے، تو فرمایا کہ دین ادب ہے۔ بدنصیبی سے آج دین کے سارے نظام تو ہمارے پاس میں زیادہ موجود ہے، لیکن جو اصل دین ہے، جو سچے دین کے جاننے والے تھے، وہ اہل بیت کے فرماتے ہیں کہ ادب اصل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی دین کا اصلی رمز ادب نصیب فرما دے۔ یہی ادب کی منزلوں سے آگے بڑھتا ہوا آدمی معدی بنتا چلا جاتا ہے، غریب بنتا چلا جاتا ہے، اور جہاں پر سب کچھ بھی ہو، سارے اعمال ہو اور سارے نظام ہو، لیکن ادب سے اگر محروم ہو جائے تو اس کی بے ادبی اس کو بدعملی تک نہیں روکتی بلکہ بدعقیدگی تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ بے ادب پھر اپنے بڑوں کا بے ادب بنتا ہے، پھر یہ بے ادب جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ان سے بے ادب بن جاتا ہے، اور یہ بے ادب اس کی بے ادبی بھی اس کو جنہوں نے اس دین کو گلشن کو دینے کے لیے، اس ملک کو سجانے کے لیے بھیجا تھا، سلطان ہند خواجہ خاقان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ رضوان کا بے ادب بن جاتا ہے، اور جن کو اولیاء کا امام دو جہاں کے مالک اور مولا علی نے بنایا تھا، یہ بے ادب پھر آگے بڑھ کر حضور پیران پیر غوث الاعظم کا بے ادب بن جاتا ہے، اور بے ادبی وہیں پر نہیں رکتی بلکہ یہ استیجے سے بے ادبی کے بلکہ کھلے ہوئے الفاظ کے اندر میں کہہ دوں کہ اصل بے دینی ہے یہ بے ادبی۔ پھر غوث الاعظم کا یہ بے ادب بنے گا تو وہیں پر نہیں رکے گا بلکہ اس سے آگے یہ بے ادب بنے گا تو ائمہ طریقت کا بے ادب بن جائے گا، اور اس کی بے ادبی پھر وہاں سے آگے بڑھے گی تو وہیں پر یہ نہیں رکے گا بلکہ پنجتن پاک کا بے ادب بن جائے گا، اور پنجتن پاک کی بے ادبی پر اگر یہ وہیں پر یہ نہیں رکے گا، یہ جو عرض کر رہا ہوں پہلے درجے میں اپنا ایکسرے رپورٹ لے لوں، اور سننے والوں میرے بچوں آپ بھی اپنا، کہ تمہاری انگلیاں دوسروں کی طرف میں نہ ہوں، دوسروں کو نشانہ مت بناؤ، خود کے مرض کو معلوم کرنے کے بعد میں خود کے علاج کی فکر کرو، یہ نہیں کہ اپنے مرض کو ہم چھپاتے رہے اور دوسروں کے علاج کی فکر کے تماشے دنیا میں کرتے رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پنجتن پاک کے ہم بے ادب ہیں، پھر بے ادبی وہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ بے ادبی آگے بڑھتی ہے تو جہاں پر دو جہاں کے مالک میرا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کو سکھایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو، اور ادب کو اور عظمت کو بتایا تھا۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے صرف اپنے ارشاد سے نہیں بلکہ امت کو اس بات کا قیامت تک احساس ہو جائے کہ جن کو میری بارگاہ سے ادب اور عظمت سکھائی گئی ہو، اور جن کو قرآن کے اندر جن کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہو، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جن کے ادب اور عظمت کو امت اور امت کے پہلے معزز طبقے حضرات صحابہ کرام کو بتایا ہو، وہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ پھر اس کی بے ادبی، اس کی گمراہیت، اس کی بے عقیدگی اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بے ادبی تک پہنچائے گی۔ وہاں پر بنداس ہو کر یہ کہہ دے گا اگر یہ مرض ہے تو اپنے مرض کی تشخیص کے لیے فوری کسی ڈاکٹر سے رجوع ہو جائیے اور کسی اچھے اسپیشلسٹ سے اپنا رجوع کر لیجئے تاکہ بیماری چھپ کر رہے گا اپنے ہلاکت تک اور مجھ کو ہلاکت تک نہ پہنچ جائے۔ مولا علی کی ذات کون سی ذات ہے کہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ آپ کے علاقے اور ہمارے علاقوں سے پوری دنیا سے حجاجان اکرام کعبۃ اللہ کے اوپر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچنے والوں کے حجوں کو قبول فرمائے، ان کی نسبتوں سے، ان کی یادوں سے اور ان کے تذکروں سے خدا ان کے حج کی سفر کی نورانیتوں میں ہم کو اور آپ کو حصے دار بنا دے۔ حج بھی ہو چکا، مینا کی قربانیاں بھی ہو چکی، اور سارے حاجی اپنے اپنے علاقوں کو واپس ہو رہے ہیں، لیکن حج کے ختم ہونے کے بعد
حج کا سب سے اعلیٰ درجہ حج کی قبولیت کا اگر کسی کو مانا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں، تو وہ طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ حج کا طبقہ ہے کہ جن سے اچھا حج کرنے والا یا جن جیسا کوئی حاجی قیامت تک خدا کی قسم امت میں پیدا نہیں ہو سکتا اور پیدا نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ تو اس امت کے سب سے اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں، ان کا ہر عمل خدا کی قسم جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر نور علی نور کی بات یہ ہے کہ جو معیت مصطفیٰ میں جن کو رب نے حج کا حکم دیا اور وہ اپنی معیت میں جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حج کروایا ہو، کیا قیامت تک کوئی ایسے حج کی سعادت کو حاصل کر سکے گا؟ قیامت تک جتنے حاجیوں کا حج قبول ہوگا خدا کی قسم وہ جو جہاں کے مالک میرے آقا کے صحابہ کے حج کے صدقے میں قبول ہوگا۔ اس گمراہیت سے نکال دیں کہ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ اور ہمارا حج اپنے ذاتی بنیادوں پر یہ اعمال اس قابل نہیں کہ خدا اس کو قبول کرے۔ اس دھوکے سے نکل جائے ہم، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہی سب سے بڑی ایسیڈیٹی ہے اور یہی سب سے بڑی ہمارا رات کا سفرہ ہے کہ اچھی غذا کو اندر میں اترنے نہیں دے رہا ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے موجود، احادیث ہمارے پاس ہے موجود، اہل بیت کا نظام ہمارے پاس ہے موجود، دین کی تعلیمات ہمارے پاس ہے موجود، اللہ کے نیک بندوں کا نظام ہمارے پاس ہے موجود۔ ہم ہندوستان والوں کے لیے تو قاصد رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا آستانہ اور چوکٹ ہمارے ہندوستان میں موجود اور ان کی نسبتیں ہمارے پاس ہیں موجود۔ ہم پیرانے پیر غوث اعظم کا نام لینے والے اور اہل بیت اور پنجتن پاک کو جاننے والے، لیکن اس کے باوجود ہم کو صحت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مثال کے طور پر میرے دوستوں بہترین قسم کا مقوی غذا ہے، مقوی جو شانتا ہے اور مقوی دسترخوان بچھا ہوا ہے، آج چاہ رہے ہیں کہ کھا لیں، لیکن باوجود دستر پر بہترین قسم کے کھانے کے ہونے کے مقوی غذاؤں کا دستر پیچھے جانے کے، لیکن آپ کو وہاں پر پہنچایا گیا تو آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں میں کھاؤں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بہترین دسترخوان کھائیے، یہ اس کی وجہ سے تمہاری صحت بن جائے گی، مقوی غذا ہے، سب کچھ بھی ہے۔ کیا دستر دین اور دستر شریعت ہمارے پاس میں نہیں ہے؟ کیا مسجدوں کی اذانیں نہیں ہیں؟ نمازیں ہمارے پاس میں نہیں ہیں؟ زکوٰۃ ہمارے پاس میں نہیں ہے؟ حج کو جانا اور عمرہ کا کرنا ہمارے پاس میں نہیں ہے؟ رمضان کے روزے نوافل روزے ہمارے پاس میں نہیں ہیں؟ علم ہمارے پاس میں نہیں ہے؟ مدارس دینیہ ہمارے پاس میں نہیں ہے؟ یہ بے شک بڑی قدر کی چیزیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے ذریعے سے جو صحت ملنی چاہیے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو میرے آقا نے دلوایا تھا، اور جو صحت ہر زمانے کے صحت مند دینداروں کو صحت ملی تھی، وہ صحت ہم کو اپنے دین سے نہیں مل رہی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت آسان مثال سمجھ لینے کی، تاکہ سمجھ کر اگر دل میں اتر جائے تو ایک ایک کلمہ پڑھنے والوں تک اس دعوت کو پہنچا دو، ایک ایک انسان کو یہ بات بتا دو کہ سارا نظام دین کا ہمارے پاس موجود ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس دین سے ہم کو صحت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہم کو قرب خداوندی کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہم کو جہاں کے مالک میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اہل بیت کی عظمت ہم کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اور آل رسول کے ساتھ میں عشق ہم کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اور اولیاء اکرام کے ساتھ کی وابستگی ہم کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اور کیوں اپنے علاج کی فکر کے لیے ہم کسی اچھے اپنے تشخیص اور کسی اچھے حکیم اور ڈاکٹر کی تلاش کی جستجو، اس کی فکر ہمارے اندر بھی کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے؟ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو مرشد کامل عطا فرماتا ہے۔ کیا قرآن مجید کے اندر میں بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف میں رہبری نہیں فرمائی؟ یہ جسم کا پجاری،
کتابوں کو دیکھ کر اپنی مرضی کے ساتھ اپنے علاج کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، لیکن اپنے ایمان کے لیے، اپنی روحانیت کے لیے اور خدا کو راضی اور اس کے محبوب کو خوش کرنے کے نظام کے معاملات میں کیا ایسا ہو گیا کہ کوئی حماقت کرنے والا کہ میں بیمار تو ہوں احساس ہو جائے، لیکن اپنی مرضی کے ساتھ جو گولیوں کا ایک پتا ہے کہ کھاتا چلا جا رہا ہے اور بے نیاز ہو جائے کہ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نادان نہیں ملے گا۔ جب دنیاوی معاملات کے اندر یہ نادانی ہم کو آپ کو اس بات پر تیار نہیں کرتی، تو پھر قرآن کی رہبری اور احادیث کے اندر میں رہبری موجود ہے۔ اپنے روحانی اعتبار سے معرفت اللہ اور عشق رسول کی اگر یہ دولتیں تم کو اس قرآن و حدیث کے ذریعے سے نہیں مل رہی ہے تو جانچ کرو، پڑتال کرو اور ڈسیز کو معلوم کرو، مرض کو معلوم کرو۔ مرض کا معلوم کرنا فرض ہے اس امت پر۔ نادان تو نہیں، عقل تو ہے ہمارے پاس میں۔ کیا دین ان رسمی اعمال کے کر لینے کا نام ہے کہ جس دین سے ہم اپنے دنیا کے بنانے پر مطمئن نہیں ہے؟ کسی بیمار کو کوئی اگر آدمی ہمارے پاس میں اگر مشورہ دے جیسا وہ بیمار ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، ڈاکٹروں ڈاکٹروں کی چکروں کو چھوڑو، صرف اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو، مطمئن ہوگا وہ؟ جسم کی صحت کے معاملے کے اندر میں صرف دعا پر اعتماد نہیں کرتا اور اپنے تجربے پر انحصار نہیں کرتا بلکہ تدبیروں کو اختیار کرتا ہے، تو بھی کیا وجہ ہے کہ جو حق دین کے حاصل کرنے کے لیے اور جو دین کی اصلیت کو حاصل کروانے کے لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کے لیے اظہار کے معاملات میں کوئی بات کو چھپا کر خدا کی قسم نہیں رکھا، بلکہ امت کی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میرے آقا کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا عزیز علیہ وعنتم حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ میرے محبوب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو بڑے نرم دل ہیں، وہ حریص ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کو کسی طریقے سے صحیح اور حق حقیقت کی صورت میں مل جائے۔ کوئی کسر جہاں کے مالک میرے آقا نے نہیں چھوڑی کہ امت کے پاس میں دین تو ہو، اسلام تو ہو، لیکن اس کی حقیقت ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہو۔ ایک سوال ہم اپنے دلوں سے کریں، علم کی کمی ہمارے پاس میں نہیں، عملوں کے نظام ہمارے پاس میں کم نہیں، دینی نظام ہمارے پاس میں کم نہیں، لیکن وہ کوالٹی والا دین جن کو ہم کوالٹی والا سمجھتے ہیں، کیا وہ دین آج ہمارے پاس میں موجود ہے کہ جو ہم کو اپنی دنیا کے بارے میں ہم پر دین پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ فوراً کہہ دیں گے وہاں پر کے علاج کے بارے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس میں جانا پڑے گا، تم یہ کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ میں صرف دعا کر لوں اور صلاۃ الحاجات پڑھ لوں؟ کیا اسباب کی دنیا میں اسباب کو میں اختیار نہیں کروں؟ دنیا اور صحت کے معاملات میں اسباب کو اختیار کرنے کا درس تجھے یاد ہے، لیکن کیا روحانیت کے نظام کے اندر میں اگر عشق رسول کے معاملات میں اور معرفت خدا خدا کو پہچاننے کے نظام میں اور اس حق دین کے حاصل کرنے کے لیے کیا اللہ نے بھی کوئی اسباب بنایا؟ یہاں پر صرف دعا پر جناب کر لے۔ قرآن مجید میں کیسے رہبری کی گئی کہ وہ پسندیدہ جس سے اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی ہوتے ہیں اس دین کی حقیقت کے حاصل کرنے کے لیے جو قرآن میں اسباب کو بیان کیا گیا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کوئی گنجلک بات اور گہرائی کی بات تفسیروں کے حوالے اور عقدوں کو آپ کے سامنے کیوں عرض کروں؟ ہم تو سادے سیدھے لوگ ہیں، ہم کو تو کچھ نہ کچھ غذا چاہیے، ہم بھوکے ہیں تو ہم کو اپنی بھوک کے مٹانے کے لیے دال اور چاول کی ضرورت ہے، بریانیوں کی چکروں کے اندر میں بھوک سے ہم نہیں مریں گے۔ تو کیا حقیقی دین کو حاصل کرنے کے لیے یہ تو ماننا پڑے گا، بے ادبی کو معاف کیجیے، لیکن جس دنیا کے معاملے میں اپنے دین سے ہم دنیا میں مطمئن نہیں ہوتے، کوئی مشورہ دے دیں کہ بیماری سے علاج کے لیے تدبیر کو ڈاکٹر کو کیوں اختیار کرتے ہو، بجائے اس کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات 10,000 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، صحت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو فوراً کیا کہے گا؟ وہاں پر کیا کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سبب
وقت اختیار کرنے کا حکم دیا، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو جو یہ سمجھتا ہو تو کیا روحانیت کے نظام میں اور حق دین کے معاملات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کوئی اسباب کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ جس کو اختیار کرنے پر حقیقی دین ملتا ہے؟ حقیقی دین صرف علم نہیں ہے. اگر حقیقی دین اگر صرف علم دین کو اگر مان لے تو آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر میں یہودی محدثین بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں. اپنے وقت کے اوپر یزیدی علم کے رکھنے والے میدان کربلا کے اندر میں لباس رسول کو شہید کرنے کے لیے میدان میں آئے، اور دین کے علم تو آج عام طور پر گستاخوں اور بے ادبوں کے ہاتھوں میں زیادہ ہے. تو دین اصل دین نہیں ہے، علم اصل دین نہیں مانا جائے گا. پھر اصل دین قبولیت والا دین کیا ہے؟ اسی لیے قبولیت والے دین کو ماننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور بندے کو واضح فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ، لفظی ترجمہ نہیں کہتا ہوں، اشارہ مفہوم کی بات کرتا ہوں. یا اللہ، وہ حقیقی دین جس کو ہم دین سمجھے وہ نہیں، بلکہ جو دین تیرے پاس ہے بحیثیت دین ہے، وہ دین ہمیں عطا فرما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور پیارے غوث اعظم کے ارشاد کے مطابق میں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہر نفل میں، ہر فرض میں صراط الذین انعمت علیہم ملے گا کہاں؟ اللہ راستہ کس کا اختیار کرے؟ کون سی مسلک، کون سا جماعت، کون سی کتاب، کون سی صدی کا کون سا نظام؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ محبوب کے صدقے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ جن پر ہم نے انعام کیا. اب ایسے بندوں کو کہاں تلاش کرے؟ مشکل نہیں ہوگی. سرزمین حیدرآباد کے آپ لوگ اہل علم اور اہل نسبت حضرات یہاں پر جمع ہیں. قوم سبا کی تفصیلات کو معلوم کرنے کے لیے بڑی تفصیلوں کو چھاننا پڑے گا. قوم آپ کی تفصیلات کو معلوم کرنے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہوگی، اور دوسرے اور چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے اور مسائل ہوں گے. لیکن انعمت علیہم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان ذاتوں کے پاس میں ان کے لیے بغداد اور ملک شام اور مصر اور مکہ اور مدینے کو جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہاں کی امانتوں کو تم جن شہروں میں رہتے ہو اور جن دیہاتوں کے اندر میں رہتے ہو، جن کو اولیاء اکرام کہا جاتا ہے، کون ہیں؟ انعمت علیہم والے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ صالحین اولیاء اکرام یہ انعام یافتہ بندے ہیں. اب انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کی دعا جب یہ کر چکا ہے تو پھر اس کو پابند ہونا پڑے گا، اور اس کو حقیقی دین تک پہنچنے کے لیے کوئی اور نظام کی ضرورت نہیں. دوسرے نمبر پر ہوگا رہبری کے لیے تو استعمال کرے گا، علم کو تو رہبری کے لیے اختیار کرے گا، سب کچھ رہبری کے لیے، لیکن منزل پر پہنچنے کے لیے انعمت علیہم تو کہاں جائے؟ عادل آباد والوں کہ تم کو حیدرآباد ٹھیک ہے، حیدرآباد سراخوں پر یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہے اور بڑے بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تم محروم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ تمہارے پاس میں ہم نے خود تمہارے دین کو آسان کرنے اور حق کو دکھانے اور حق کو پہچاننے کے لیے حضرت سیدنا سراج الدین اولیاء کی چوکھٹ ادا کرتی ہے جو اہل بیت علیہ اور اولاد علی ہیں. اسی طریقے سے امت کو الجھنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ڈالا. مسئلہ یہ تھا کہ دین کی اصل تشریح بے شک صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی زبان پہ ان کی ذاتیں ہیں، اور قرآن مجید اصل معاخذ ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن چلنے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آنکھ پر پٹی نہیں باندھا، صرف آسمان سے کتاب عطا نہیں کی. جیسے زمانے کے اندر میں بے عقیدہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں یہ کیا ضروری ہے اولیاء کا نظام، اور کیا ضروری ہے خانقاہوں کا نظام، اور کیا ضروری ہے یہ پیر مریدی کا نظام، اور کیا ضروری ہے یہ بزرگوں کی تعلیمات کا نظام، کہ قرآن ہمارے پاس نہیں
کتنا بڑا جانور اور دھوکے باز کا ایک عنوان ہے اور جس سے امت شکار بن رہی ہے، شکار بن رہی ہے۔ لفظ بہت اچھا لگتا ہے کہ قرآن حدیث ہمارے پاس نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن حدیث حضرت یوسفین کے پاس نہیں تھے؟ کیا قرآن حدیث پہاڑی شریف والوں کے پاس میں نہیں تھے؟ کیا قرآن حدیث ان کے پاس خدا کی قسم وہ تو واسطہ در واسطہ وہ بالکل ان کو تو بے علم ہی دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اولیاء کو وہ علوم عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ علم قرآن ہو کہ علم حدیث ہو، بلکہ اولیاء کو وہ رازدار ہوتے ہیں اور محرم ہوتے ہیں اور ان کو جہاں کے مالک کے نوازنے کا نظام کچھ الگ ہوتا ہے۔ ہم تو روایت در روایت لیں گے کہ انہوں نے ان سے اور انہوں نے ان سے اور انہوں نے ان سے، اور یہ بخاری اور یہ مسلم اور یہ کتابیں اور یہ تفسیر اور ان کی تفسیر، یہ مفسر کی رائے، یہ ہمارے پاس عنوان ہے۔ لیکن اہل بیت اور اولیاء اکرام کے ساتھ خدا کا خاص نام کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے تو شارٹ کٹ کا نظام ہوتا ہے۔ جب وہ رب کے ذریعے سے اپنے نظاموں کو مضبوط کر لیتے ہیں، رب کے سچے بندے بن جاتے ہیں اور جہاں کے مالک میرے آقا کے سچے غلام اور امتی بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو محرم بنا کر جو کچھ بھی حق ہے راز ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، لیکن مشہور ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، انہوں نے خود اپنے بارے میں اس بات کو لکھا کہ بخاری شریف کے اندر میں کسی حدیث کو اس وقت تک نہیں لکھتا، نقل نہیں کرتا جب تک کہ اس حدیث کی سند راست میرے نانا جان میرے آقا سے میں نہیں لے لیتا۔ یہ بھی تو ہے راست کا نظام۔ یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ محرموں کو ملتا ہے، اور محرم کون ہے؟ اولیاء اکرام ہے، انعمت علیہم کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ حق دین کو اگر لینا ہو اور سچ دین کو لینا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل دین کو پانا اگر ہو تو کوئی اور سبب نہیں سوائے اللہ کے نیک بندے اور اولیاء کے راستے کے۔ انعمت علیہم، یا اللہ تو نے قرآن دے دیا، پھر کیوں چلا رہا ہے؟ نیک لوگوں کے پیچھے چلنے کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ ہم کو تو الرجک ہے، ہماری صدی کے اندر میں ہم کو تو نظرہ پیدا ہو گیا، ہم تو اولیاء کے نام سے چڑھنے والے ہیں، ہم تو پنجتن پاک سے بیر رکھنے والے ہیں، اور ہم تو اپنے عقیدوں کے اعتبار سے بڑے برباد ہو چکے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اگر کوئی کھولے گا اور امام صاحب کے پیچھے رکعت بنے گا تو پھر وہی سبق دہرائے گا کہ تیری گمراہیت اور تیری بربادی اور تیرے دین کا لٹ جانا اور تیرے دین کا تجھ سے چھوٹ جانا اگر تو حاصل کرنا چاہتا ہے انعمت علیہم، کہ اپنے آپ کو خدا کے مان کہ تو مجھے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلا ہے۔ اب اس کے اندر میں قرآن پاک کی آیت کے مطابق میں طلب پیدا ہو گئی کہ انعام یافتہ بندے تو اولیاء ہیں، ان کے پیچھے میں کیسے چلوں؟ دنیا میں کون اولیاء ہوگا کہ میں ان کو اپنا آئیڈیل نمونہ بناؤں؟ تو اس مسئلے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس دولت کو بھی، یعنی اولیاء کی نسبت کو، اولیاء کی سنت کو، اولیاء کی صحبت کو اور اولیاء کے نظام کو تم سب سے پہلے سبب کے درجے میں رب سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ رب سے مانگو۔ آج سے 60-70 سال پہلے تک خیر کا زمانہ موجود تھا، اولیاء کے پاس میں لوگ جاتے تھے، اگرچہ کہ ظاہری طور پر وہاں پر جاتے بھی اپنے دنیاوی اغراض کے لیے جانے والے کم، جانا بالکل چاہیے کیونکہ وہ اہل اللہ غیر اللہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس جا کر دنیا کے سوال کرنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ تو یہی کہے گا کہ غیر اللہ کے پاس میں گئے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ تو حضرت یوسفین اہل اللہ ہے، میرے دوست ہے، اور میں نے ان کو میری محبوب کی امت کی دستگیری کے لیے رکھا ہوں، ان کی چوکھٹوں کو تمہارے لیے کھولا ہوں، وہاں سے تم کو دنیا ہی صرف دنیا نہیں بلکہ وہاں سے تو میں بھی ملوں گا اور میرے محبوب کے نالے میں پاک کی نسبت ملے گی، وہاں سے علی بھی ملیں گے اور آل رسول اور اہل بیت بھی ملیں گے۔ اصل مرکز تو اولیاء کے آستانے ہیں۔ برخلاف کیا ہوا کہ ہم نے وہ رخ بھی بند کر دیا کہ سب کچھ مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فضیلتیں بتائی جاتی ہے، احادیث بے شک اپنی جگہ ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹو تو اللہ سے مانگو، گھر کے نمک کا اگر ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو،
اے توحید کے پرستاروں، اگر توحید کا یہ درس دیتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو مانگنے کے لیے تو رب سے حکم دیا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم تو اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنوں سے، اپنی کتابوں سے، اپنی مسلک و جماعتوں سے وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم تو اپنی مسلک سے ہی ہدایت لے لیں گے، اور وہی اصل دین اور اصل دین ہے۔ بالمقابل اس کے امت کے لیے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا دنیا ماننے کی فضیلتیں سنائی جاتی ہے، ویسے ہی رو کر گڑ گڑا کر اپنی نمازوں میں اس استحضار کے ساتھ میں اللہ سے اس بات کی دعا کرے کہ یا اللہ حقیقی دین تو مجھے عطا کرنے کے لیے جو سبب میرے لیے مناسب ہوگا وہ سبب کو میرے سامنے لا دے، تاکہ میں اس کا دامن پکڑ کر تیرے حق دین کو لینے والا بنوں گا۔ ہماری دعاؤں میں اگر یہ دعائیں ہونی شروع ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، چونکہ وہ رب ہے اور خالق ہے، بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ زمین پر کھیتوں کی آبیاری کے لیے خدا آسمانوں سے بارش کو برساتا ہے۔ جب تک امت کے اندر میں کامل پیروں کی تلاش تھی، فقیروں کی تلاش تھی اور دین کے حقیقی نظاموں کی جستجو تھی، اس وقت تک آپ کو دیہات کے اندر میں، علاقے کے اندر میں، آبادیوں کے اندر میں پیرانے کامل مل جاتے تھے، اولیاء مل جاتے تھے۔ کیا کہوں سرزمین حیدرآباد کی رہنے والوں کے لیے، آپ کی تو گلیوں کے اندر میں اولیاء آرام فرما ہے۔ کیوں ملتے تھے یہ؟ امت میں طلب تھی اولیاء کو چاہنے کی، اور اللہ سے یہ مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے حق دین کے لینے کے لیے جو مجھے اس حق تک تیرے رحم کی ذات تک پہنچانے والا ہو وہ پیر کامل مجھے عطا فرما دے۔ اگر اللہ عطا کرے گا ان کی طرف کے اوپر تو پھر میں اس کا دامن پکڑ کر نیمبو پانی کا نظام نہیں چلاؤں گا، دنیا کو نہیں مانوں گا اور دنیا کے مسائل کے لیے میں مرید نہیں بنوں گا، بلکہ یا رسول اللہ آپ کو پانے کے لیے، یا اللہ تجھ تک پہنچنے کے لیے پیر کامل کے دامن کو میں پکڑ لوں گا۔ اس کے لیے یہ امت کے افراد 60-70 سال پہلے تک مہینوں بلکہ عام لوگوں کا تو چھوڑ دیجئے، بلکہ سربراہان مملکت اور بادشاہان بھی اپنے بیاگ اپنے بستے کو لے کر اور اپنی چادر اپنے کاندھے پر ڈال کر نکل جاتے تھے۔ کہاں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، یا نمازوں کے لیے، یا نمازوں کو بلانے کے لیے، یا کوئی اور عنوان کے اوپر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو پانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ نکل جاتے مہینوں میں، گھر کاروبار بیوی بچے بیمار ہو، اگر دواخانے کے اندر میں گیا ایک دن کے واسطے بتا کر آتا ہوں، لیکن کہہ دے کہ وہ تجھے ایڈمٹ ہونا پڑے گا 2 مہینے تک، نکل کر آئے گا واپس۔ ایسے ہی جب طلب پیدا ہو جاتی اور رب سے مانگ لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ ہمت اور یہ جولانی اور یہ ہمت اور یہ تقاضا ان کے اندر پیدا کر دیتا کہ وہ نکل جاتے اپنے گھر سے، بڑے بڑے بادشاہاں۔ اور آپ کے ملک کے حیدرآباد کے نظام، ان کی تاریخ میں بھی کہ وہ قدردان تھے اولیاء کے، پیران کامل کے۔ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ رضوان جب یہاں تشریف لائے تو یہ نوابوں نے ان کی خدمت میں جا کر کہا کہ ہمارے محل میں رہو۔ حضرت معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فقیر محلوں میں کیوں رہے گا؟ تو کہا کہ نہیں، آپ کی سرپرستی میں ہم کو رہنا ہے۔ کیا علم کم تھا؟ بہترین شاعر تھے وہ، علم بڑا ان کے پاس میں تھا، کتب خانے بھرے ہوئے تھے ان کے، عمل کرنے والے تھے، سب کچھ بھی تھا، لیکن جانتے تھے کیونکہ اصل پوراٹی کا جو دین ملے گا وہ بزرگوں کی نسبتوں سے بیعت کے بغیر نہیں ملے گا، بزرگوں کی نظروں کے بغیر نہیں ملے گا، اور یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک۔ کہا کہ ٹھیک ہے مکہ مسجد کے اندر میں آپ قیام کیجئے، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے اوپر، چونکہ مسلمانوں کے آپ حکمران ہیں، اس کے لیے عثمانی کے اندر میں ہم اس تجویز کو ہم قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ معین الدین حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخر زمانے کے قیام کے لیے نظام کی التجا پر مکہ مسجد میں قیام آپ نے فرمایا۔ یہ کون لوگ تھے؟ کہ دنیا کی کمی تھی جو ہندوستان کی حکومت کو ٹھیک دیا ہو؟ ان کے پاس بھی کس بات کی کمی تھی، لیکن وہ فقیروں کے فقیر تھے۔
وہ فقیری ہمارے اندر میں صحت کی طرف ختم ہو چکی ہے اور ختم کروا دیا گیا ہے۔ ہم اپنی 4 کتابوں کو پڑھ کر، اپنی اچھلتی ہوئی تقریروں کو دیکھ کر اور اپنے علم اور حفظ کے سندوں کو دیکھ کر ہمارے اندر میں ایسیڈیٹی پیدا ہو گئی، یعنی ہم خود باکمال ہے، ہم کو اپنے علاج کی کیا ضرورت ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ لائبریریاں اسلام کی لائبریریوں کے نام پر لائبریری رہ جائے گی، اور دین کے اعمال یہ نام و نمود کے لیے، ریاکاری، شہرت اور رسم کے لیے ہو جائیں گے، اور پھر ان معاملات کے اندر بھی آدمی اتنا محروم ہوتا چلا جائے گا کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب ناقدری ہوتی ہے تو پھر گستاخی اس کے اندر میں آتی چلی جاتی ہے، اور ناقدری کی وجہ سے پھر بے عظمتی اس کے اندر میں آتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ منکر بن جاتا ہے، بدعقیدہ بن جاتا ہے۔ امت نے طلب کی، یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے نیک بندوں سے ہماری ملاقات کرا، اور پھر اس کے ساتھ میں تلاش کے اندر میں نکل جاتے۔ میرے بچوں، یہ طلب ہمارے اندر سے ختم کروا دی گئی۔ دنیا کو مانگنے کے لیے تو ہم کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ سے مانگو، کہ دنیا ہی مانگنا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ کو اللہ سے مانگنا، اس کے محبوب کی نسبتوں کا مانگنا، ہدایت کو مانگنا، کیا اس کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں نہیں دیا؟ جو بھول گئے ہو، اسی کو تو پہلے فرض فرمایا، کوئی پوری زندگی کے اندر میں ایک بھی چیز خدا سے دنیا کی نہ مانگے وہ مجرم نہیں ہوگا۔ لیکن کان کھول کر سن لو، اگر اللہ سے، اللہ کے بندے اللہ سے اگر ہدایت نہ مانگے تو اس کی ایک رکعت بھی کبھی قیامت تک قبول نہیں ہوگی۔ جو نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی؟ اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، منگوایا، بھکاری بنایا اور فقیر بنایا اور فقیر کا احساس دلایا، اور دلانے کے بعد پھر اب دوسرا ہر بار استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کامل اولیاء، کامل پیر کہاں ملیں گے؟ وہ ویسے کوئی آسمان سے کوئی تاروں کو اٹھا کر لا کر دے دے، کوئی مردے کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دے؟ کیا اولیاء کی پہچان کرامتوں سے ہوتی ہے؟ کرامتوں تو اضافی اور وقت تقاضے کے اعتبار سے اولیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ اصل اولیاء کی پہچان یہ کہ ان کی صحبت میں رہنے سے اور ان کے ساتھ رہنے سے اور ان کی نسبتوں کی وجہ سے اللہ اس کا محبوب کی محبت ملتی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی صحبت میں سچائی ملے، جس کی صحبت کے اندر میں محبت مصطفیٰ ملے، اور جن کی صحبتوں کے ذریعے سے اہل بیت کی محبت ملے۔ یہ اولیاء کی اصل پہچان ہے، اور حکم دیا گیا امت کو، قرآن پر ایمان کے رکھنے والوں کو، کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کی صحبت و سنگت میں رہو۔ پھر سچے کون؟ جو سچائی کا راستہ بتانے والے، جو پیور دین کی طرف میں رہنے کرنے والے، جو خدا اس کے محبوب سے قریب کرنے والے۔ یہ وہ ضرورت ہے کہ آج اس معاملے کے اندر میں عمومی طور سے امت کے رخ کو بدلوا کر ہر چیز کے معاملے پر تو امت کو لگا دیا اور یہ دین سمجھ رہے ہیں، لیکن جو اصل معاملہ ہے کہ یا اللہ ایسا دامن ہم کو عطا فرما دے کہ جن کے ذریعے سے تو اور تیرے محبوب کا راستہ ہمیں مل جائے۔ تو میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ دعائیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ قرآن مجید کے مطابق میں امت کو حق لینے کے لیے ایک راستہ دعاؤں کا ہے، ایک راستہ دعاؤں کا ہے۔ دعائیں ختم ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم کا احساس بھی نہیں، نہ ترجمہ ہے، نہ احساس ہے، نہ اپنی کمی کا اس کو احساس ہے، بلکہ رٹی کما کر پڑتا ہے، گزر جاتا ہے۔ کیا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ اس معاملے پر تجھے کیا دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کو دیتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد میں صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا راستہ، اولیاء کا راستہ دیتا ہے۔ اس کی طلب کے ساتھ میں اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہمارے چند قدم اٹھے، نہ اس کے لیے ہم نے کوشش کی، نہ اس کے لیے دعا کی۔ دنیا کے معاملات میں اسباب کے اختیار کرنے کی دعا ہی دیتا ہے کہ خالی دعا سے کام نہیں چلتا، اسباب کی دنیا میں اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو پھر حقیقی دین کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کسی اچھے آدمی کا دامن تھامو، ہم اچھے کا ملیں، اچھے کا ملیں۔ تو تیری معیار کے اچھے مراد نہیں ہے وہاں پر، تیری معیار تو یہ ہے تو دنیا پرست ہے، تو خواہشات پرست ہے،
تجھے تو یہ چاہیے کہ مرید بنے تو پھر مرسیڈیز کار تیرے پاس میں آ جائے، اور مرید بنے بھوکے کے سامنے اگر اشارہ کرے تو کہنا کہ 2 روٹی۔ تو پیری مریدی کے نظام کو بھی لوگوں نے صرف دنیا کے حاصل کرنے کے نظاموں کو بنا دیا، حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی نسبتوں سے اور ان کی نگاہوں سے خدا کی قسم حق و قریب کی بادشاہتیں آگے قدموں میں گرتی ہے، اس میں بھی کوئی انکار نہیں۔ مشہور روایت ہے آپ کے حیدرآباد کے نظام کی کہ ایک فقیر سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ کھاؤ گے کچھ؟ ہاں تو ٹھیک ہے کھا لیں گے۔ نکالا روٹیاں نکال کر دیتے گئے، وہ کھاتے گئے۔ آخر میں 8 روٹیاں تھی، 7 روٹیاں تو دے دیا اور بزرگ نے کھا لیا، مسکراتے ہوئے کھاتے رہے وہ مسرور۔ اور اس کے بعد میں 1 روٹی کے بارے میں سوچا کہ آدھی روٹی کو چلو بھوک مٹانے کے لیے آدھی روٹی تو اپنے لیے رکھ لوں، آدھی روٹی توڑ کر۔ تو کہا کہ اس فقیر کو تم نے 7.5 روٹی کھلا دی، یہ لنگروں کو معمولی مت سمجھو، اولیاء کی نسبتوں پر خرچ کرنے کو معمولی مت سمجھو، یہ تمہارے نسلوں کی نحوستوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گھروں پر بزرگوں کے اولیاء کی نسبتوں کے لنگر تمہاری نسلوں کے فاقوں کو دور کریں گے، اور برکتوں کے دروازے تمہارے گھروں کے لیے کھلوائیں گے تمہاری نسلوں کے لیے۔ کہاں کہ 7.5 روٹی تم نے فقیر کو کھلا دیے، جہاں نے اس کے عوض میں دیا کہ 7.5 تیری پشتوں کے اندر میں نوابی اور بادشاہت چلے گی۔ یہ عطا کرتے ہیں بزرگوں کا نظام ہے، اس میں جن کو موقع ملتا ہے اس کو ضائع مت کرو۔ ابھی میں نے ظہر کی نماز سے پہلے ہمارے ان بھائیوں سے میلاد کا اہتمام کرتے ہیں نوجوانوں کو، اور حضرت امام صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد بڑی خوشی بھی ہم کو کہ ماشاءاللہ نظام سنا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے، بات خطرات بڑے منڈا رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے، بدعقیدیوں کا سیلاب قریب پہنچا ہوا ہے۔ اب یہاں کی تھوڑی سی بھی لاپرواہی تمہاری نسلوں کو، میری نسلوں کو برباد کر دے گی۔ اس وقت میں تمہاری ہماری بے فکری نہیں، بلکہ جتنا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ روشنی کا انتظام کیجیے۔ ہماری مسجدوں کے ممبروں کے بیانات صرف اصلاح معاشرہ کے جلسے اور صرف چھٹی شریف اور جالن شریف کے اندر علماء کے بیانات یہ کافی نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کے گھر میں جو اہل بیت سے محبت اور اولیاء کا چاہنے والا ہو، ہر مہینے وہاں پر یہ نظام چلنا چاہیے اور وہاں لنگر لٹنا چاہیے اور اولیاء کے تعلیمات کو وہاں سے آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر ہم نے یہاں پر لاپرواہی کی اور اپنے مزاج کے اعتبار سے ہم نے اپنی جگہ اپنے آپ کو روک لیا تو کل کو تمہاری نسلوں کا کیا ہوگا؟ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ تمہاری نسلیں تم کو معاف نہیں کرے گی، مجھ کو معاف نہیں کرے گی۔ اگر اپنی نسلوں کی عقیدوں کی حفاظت چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا اور کچھ عملی طور پر اپنے آپ کو میدان میں لانا پڑے گا۔ ہر آدمی یہ طے کر لے کہ ہر مہینے میں میرے گھر پر ذکر کی مجلس ہوگی، یا میرے علاقے کے اولیاء اکرام جو ہیں ان کے عرس کے نسبت کی محفل ہوگی، اور اس مہینے کی مناسبت کے ساتھ جو محفل روحانیت کے نظاموں کے ساتھ میں چاہیے اس محفل کو اپنے گھر میں رکھیں گے۔ 5-25 آدمیوں کو جوڑ کر یہ چراغ کی روشنی ان تک کیا پہنچائیں گے، اپنے گھر کے اندھیرے کو دور کریں گے۔ تمہارے گھروں میں بزرگوں کے نسبتوں کی محفلیں ہوگی، تمہارے گھروں میں ذکر کی مجالسیں اگر ہوگی تو تمہارے گودوں میں پیدا پلنے والی اولادیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کے اوپر ان روحانیتوں کے اثرات پڑیں گے، وہ بے عقیدہ اور بدعقیدہ نہیں بنیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ پلان بناتے ہیں کہ کانوینٹ میں ڈالو، وہاں پر ڈالو، یا زیادہ دینداری کا معاملہ اگر ذہن کے اوپر بوجھ ہے تو مشوروں کے بجائے کہاں ڈالو، فلاں مدرسے میں ڈال دو اور فلاں جگہ ڈال دو۔ بدنصیبی سے مدارس سے دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ناقدرے نہیں ہیں، لیکن رخ کا صحیح کرنا بھی تو ضروری ہے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے دینی مدارس کے لیے، دینی تربیت کے لیے کورس متعین فرمایا، تو یہاں کے مالک میرے آقا کے دیے ہوئے کورس سے بڑا کورس کسی مدرسے کا نہیں ہو سکتا اور کسی پیر کا نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا ابو داؤد شریف کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نسلوں کے اپنے بچوں کی تربیت میری محبت سے، میرے اہل بیت کی محبت سے، قرآن کی تعلیم سے کرو۔ کیا ہے عشق رسول کی تعلیمات ہمارے گھروں میں؟ کیا واقعتاً پہلا سلیبس ہمارے دینی مدارس میں عشق رسول کا ہے؟ اگر وہ ہے تو پھر اہل بیت کی محبت یہ بھی تو ضروری ہے۔
وہ ہے. اس کے بعد میں تیسرا نمبر قرآن کا ہے. اس کے بعد میں قرآن سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد میں پھر اس قرآن کے ذریعے سے تجھے ہدایت ملے گی اور تیری نسلوں کو ہدایت ملے گی. اب تو نے دو چیزوں کو چھوڑ کر تیسری چیز کہ قرآن پڑھانا سکھا دو, پڑھنا سکھاؤ, اس کا انکار نہیں خدا کی قسم. لیکن اس سے پہلے ماں کی گودوں میں عشق رسول اس کو دینا چاہیے. باپ اپنے ساتھ اپنی معصوم اولاد کو میرے مصطفیٰ کی عظمت اور تعظیم کو سکھانا ہے. یہ پہلا مدرسہ ہے جس کے اندر میں تم کو مجھ کو اپنے گھروں میں اپنے اولادوں کو یہ دینا ہوگا. آج وہ چیز تو رہی نہیں. شرم آتی ہے اپنے گھر میں تو جہاں کے مالک میرے آقا کی عظمتوں کو بیان کرنے, صلاۃ السلام کے پڑھنے میں, درود کے دستر کے بچھانے میں, میلاد کی محفلوں کے کرنے میں, ارے یہ کیا چیز ہے؟ کس کی بات کو سن کر کہاں پر تو بھی شکار بن گیا ہے؟ اپنی اولادوں کے لیے نتیجہ کیا کر رہا ہے کہ ساری دنیا کے اندر تم روشنی پھیلانے والے بنے, لیکن گھر میں اندھیرا ہے تو پھر ہماری تمہاری نسلوں کے اندر بے عقیدہ بنتے چلے جا رہے ہیں. وہ کیا ضروری ہے, یہ کیا ضروری ہے, وہ کہے کو بجائے اس کے تفسیر میں چلے جاؤ, باقی حدیث کا درس لے لو اور باقی یہ کتاب پڑھ لو اور باقی وہ مولانا کا بیان سن لو. یہ چیزیں ہیں, اضافی چیزیں ہیں. وہ بنیادی طور پر تو ہر گھر کو جا کے مالک میرے آقا نے تربیت کی ذمہ داری ہر ماں باپ کو اپنی نسل کے لیے عطا فرمائی کہ میری محبت اپنی نسلوں کو, اپنی اولادوں کو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت. ایک نمبر میں کچھ ہم ہیں میلاد کی محفلوں کے ذریعے سے اللہ ان نظاموں کو نظر بس سے بچا عروج عطا فرمائے, خدا قائم و دائم رکھے. حیدرآباد والوں کی تو قسمت ہے کہ یہاں پر خوب ہے یہ نظام. ہم کو بڑی حیرت ہوتی ہے لیکن ہم جن علاقوں کے اندر میں ہیں اور جہاں ہماری 9-10 خانقاہیں ہیں وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں تو پھر کلیجہ منہ کو آتا ہے. گستاخیاں اور بے ادبیاں, سارے نظام روحانیت کے نظام کے سارے نظاموں کو ختم کر دیا گیا اور ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہے اور اپنے اندر میں ہم بہت مطمئن ہوتے رہے اور وہیں پر ہم مطمئن ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو سے پش ڈال دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آگے چلتے چلتے خود ہمارے گھروں کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئی. اس کا علاج صرف یہ ہے, اس کا علاج صرف سال میں 2-4 مجلسیں نہیں ہے. اس کا علاج بڑے بڑے جلسے, یہ بھی ضرورت کی چیز ہے, اس کے انکار نہیں, لیکن مکمل نہیں ہے. اس کے لیے ہر آدمی کو تیار ہونا پڑے گا. جو خانقاہ مجھے میری نصرتی کا نظام ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں, خانقاہ محمدی کا کوئی کمال نہیں, سرخاب کے پر نہیں ہے, یہ تو غریب نواز کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ایک نظام عطا فرمایا کہ ہر گھر میں ذکر کی مجلسیں اور ہر گھر میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں اور بڑے علماء کے اپنے اولیاء اکرام کے عرس کے موقعوں کے اوپر اپنے گھر کے دروازوں کو کھول کر ان کی تعلیمات اور ان سے امت کو واقف کروانا تاکہ اولیاء کی محبت پیدا ہو اور پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی محبت سے جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت اور نام پاک مصطفیٰ کی عظمت اور تعظیم تک پہنچے اور رب کے مختلف اور محبوب بنے. یہ راستہ ہے, یہ سیڑھی ہے. اس سیڑھی کو اگر کاٹ دیا گیا تو پھر اچک کر اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے. حج بھی قبول, سب کچھ بھی قبول, لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو خطرات سے بچانے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے آگے دین کو, شریعت کو, حج اور نمازوں کو سب کچھ جو لے کر جو اصل دین کی قبولیت کا معیار ہے وہ اہل بیت کی محبت اور پنجت پاک کی عظمتیں, کہیں امت اس سے محروم ہو کر کہیں یزیدی نہ بن جائے. اس کے انتظام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو توجہ دلائی کہ میرے محبوب حج سے فارغ ہو چکے ہو اور دین مکمل ہو چکا ہے اور آیت شریفہ نازل ہو چکی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین پورا کا پورا مکمل ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں تو جہاں کے مالک میرے آقا 18 ذی الحجہ کا دن ہے اور صحابہ کرام واپس ہو رہے ہیں, خوشی خوشی واپس ہو رہے ہیں, پاک نفوس قدسیہ واپس ہو رہے ہیں, لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں, ٹھہرو ٹھہرو, جو گئے ہیں وہ بھی آ جاؤ, جو آنے والے ہیں ان کا بھی انتظار کرو. یا رسول اللہ سب کچھ ہو گیا پھر کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ جمع اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مردود نہ ہو, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یزیدی نہ بن جائے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہابی نہ بن جائے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فتنوں میں نہ پڑ جائے. اس کے انتظام کے لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ کو جمع فرمایا
اور جو خطبہ ارشاد فرمایا اسلام کی تاریخ میں حدیث کی ہر کتاب میں یہ خطبہ متواتر مل جائے گا. اور پھر خطبہ غدیر خم، اس خطبے کے جتنے صحابہ روایت کرنے والے کوئی اور روایت ایسی نہیں ہے سوائے میدان عرفات کے خطبے کے اور غدیر خم کے خطبے کے. لیکن بھلا دیا نا غدیر خم کے خطبے کو اور بڑی آسانی کے ساتھ میں سنہری قبر میں پیار کر کے رافضی اور شیعوں کو دے دیا. اتنی دیدہ غلط نہیں تمہاری، حق تو ہمارا ہے، علی ہمارے ہیں اور اولیاء ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں. لیکن الزام کیا لگایا جاتا ہے، بزدلی کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ نہیں زیادہ اگر علی علی کہو اور غدیر خم کے پیغام کو زیادہ پہنچاؤ اور پھر اولیاء کے نظام کو زیادہ لے کر چلو تو پھر لوگ رافضی کہہ دیں گے، شیعہ کہہ دیں گے. یہ تو تاریخ پرانی ہے. اپنے وقت پر جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی، چاہے وہ امام شافعی ہو، ان کے شاگردوں نے ان کو رافضی کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، اہل بیت سے محبت کی تو کہا کہ یہ بھی رافضی اور شیعہ ہو گئے. تو پھر انہیں ائمہ اکرام نے یہ بات فرمائی اگر اہل بیت سے محبت، اگر یہ شیعہ اور رافضی ہے تو صفا و مروہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل بیت سے محبت اگر شیعہ اور رافضیت ہے تو سن لو کہ وہ زمین پر سب سے بڑا رافضی اور شیعہ میں ہو. جرأت پیدا کرو اپنے اندر میں. کیوں ان چیزوں کو بھول رہے ہو جو تمہاری میری نسلوں کی تربیت کا نظام اور سامان ہے؟ ایک سلیبس کو لے لیا ہم نے اور باقی سارے انتظامات کو ہم نے بھلا دیا. یہ ہمارا جرم ہو جائے گا. اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے مکمل نظام کو ہم اور آپ لے کر چلنے والے بنے. ہمارے گھرانوں کے اندر میں تقریبات ہوتی ہے، مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہے، سب کچھ بھی مبارک ہو، بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز کو ہم یہ طے کر لیں کہ روحانیت کے نظام کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کو کھول کر ذکر کی مجلسوں کے لیے اور اللہ کے نسبتوں کی محفلوں کو بھی اہتمام کروایا کریں گے. جو بھی کرواؤ گے انشاءاللہ. علماء کو بلائیے، ائمہ کو بلائیے، مشائخ اکرام کو بلائیے اور ان کو بلا کر اپنے گھروں کے اندر میں محفلیں کروا کر امت کو اولیاء کا نظام دو، اہل بیت کی محبتیں دو. غدیر خم کے موقع پر جناح کے مالک میرے آقا نے علی اعلان وہاں پر اس بات کا اعلان فرمایا، سب کو جمع کر لیا بالاہتمام. صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اونٹوں کے کجاووں کا پائدان بنایا گیا منبر کی صورت میں. رات میں ہم سما میں بیٹھے تو اللہ اس قوال کو بھی عروج عطا فرمائے. اس نے جملہ بڑی عجیب کہا کہ جانتے ہو کہ تمہاری مسجدوں میں منبر کیوں ہے؟ یہ تمہاری مسجدوں کے منبر غدیر خم کے منبر کو یاد دلانے کے لیے. امت تو بھول گئی. بڑا اچھا وقت پسند آیا ہم کو. رات میں خانقاہ ہو گیا حیدرآباد کے اندر میں سماعت کی محفل ہوئی اور سوال کی محفل ہم نہیں کرایا بلکہ وہ قوال خود، وہ تو مولا کا نظام ہے، مولادی کا نظام ہے، غریب نواز کا نظام ہے. ارے پریکٹیکل کر کر دیکھو تو سمجھ میں آئے گا. دھوکے میں رہ کر آنکھوں پر پٹی بتا دی گئی اور یہ وہ اور یہ دو چار کی چکر کے اندر میں برباد ہو رہا ہے. بہت بات سمجھ میں آئی کہ منبر کا رمز کیا ہے. تمہاری مسجدوں کے اندر میں نماز اور محراب تو تھا کہ منبر کیوں؟ یہ منبر اس لیے کہ منبر تو پہلے جو بنا وہ غدیر خم کے موقع پر میدان میں بنایا تھا میرے مصطفیٰ نے، یاد دلانے کے لیے پیغام غدیر خم. لیکن کیا معاملہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں آج پیغام غدیر خم نہیں، ہماری خانقاہوں میں پیغام غدیر خم نہیں اور ہمارے بیانوں میں ہمارے علماء کی زبانوں سے یہ بات نہیں نکلتی. ان کا تو چھوڑ دیجیے، ان سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ تو دین کو بیچنے والے، دین کے نظام کی اور ان کے دنیا کی مجبوریاں ہوگی. نہ کریں ادھر ادھر کی باتیں، بتا یہ قافلہ کیسے اٹھا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، برا نہ مانے، ادب و احترام کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ اس نظام کو صرف خانقاہ کا نظام مت سمجھو. خانقاہ محمدی کا اپنا کوئی نظام نہیں ہے بلکہ پیغام ہے. یہ درد دل ہے جو پوری امت کے ہر فرد تک پہنچانا ہے، ہر گلی، ہر کوچے، ہر بستی اور ہر دیہات تک. غلط چیزوں کو پھیلانے کے لیے ان لوگوں کی قربانیاں گلی گلی دیہات کی اتنی ہو اور ہم حق کے چراغوں کو جلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی محنتوں کا نظام نہ ہو تو پھر ہماری ذمہ داری ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے میدان میں آ کر لڑنا بھیڑنا تو نہیں ہے لیکن مثبت انداز کے اندر میں
دو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت کو محبت اور اخلاق کا پیغام دے کر ان کو اولیاء سے قریب کرتے ہوئے، اہل بیت سے قریب کرتے ہوئے ان کو دو جہاں کے مالک میرے آقا جن کی امت ہے اس آقا کی سچی امت بنا دینا، خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کی اس بات کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، کرنے کے لیے عزم کرو۔ میں پھر سے درخواست کرتا ہوں ہر ایک سے، جن گھروں سے تمہارے میرے جنازے نکلیں گے، جن گھروں میں تمہارے میرے گھر کی خوشیاں ہوتی ہے، جن گھروں کے اندر شادی ہو گیا چلا اور چھٹی ہوتا ہے، بڑی بدنصیبی کا قلب ہے ہمارے پیشانیوں پر کہ ان گھروں کے اندر غوث خواجہ کی نسبتیں کی محفل نہ ہوتی ہو، ذکر کی مجالس نہ ہوتی ہو، یاد حسین کی محفلیں نہ ہوتی ہو، اور پھر میلاد کی محفلیں نہ ہوتی ہو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر ایسے لوگوں کو تیار کرو، جہاں جہاں خانقاہ ہیں، خانقاہوں کے اندر مستقل نظام ہے، وہاں کے نظاموں سے آپ جڑو یا ان کو اپنے سے جوڑ کر ایک مستقل دھرو فکر کے ساتھ میں سچ مانیے، سچ مانیے، سچ مانیے۔ شیخ چلی کا خواب نہیں سمجھنا، لیکن ہماری نظریں محسوس کر رہی ہے۔ اگر یہ عزم ہو جائے امت کا سنجیدہ طبقہ، اگر اس کو اگر قبول کر لیں، ہر گھر میں ذکر کی مجلس ہونا شروع ہو جائے اور اولیاء کے نسبتوں کی محافلیں ہمارے گھروں میں ہونا شروع ہو جائے، ہر مہینہ کوئی مہینہ ہمارے گھروں میں محافلوں کے بغیر نہ گزرے، تو 2 سال نہیں گزریں گے کہ پھر اندھیرا اپنے ڈیرے کو اٹھا لینا پڑے گا، بدعقیدیاں خود بخود ختم ہو جائے گی، امت نہیں بخشے گی ان کو، اور امت ان کو نہیں چھوڑے گی، کہے گی کہ نیا نظام، کہ تمہارے نظام کی بنیاد 100 سال کی جماعت، 150 سال کا مسئلہ کدھر، اور خواجہ کا نظام ہے، پرجتن پاک کا نظام ہے، قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ لیکن ہم قبول نہیں کروا سکے، ہم قناعت کر بیٹھے، اب ہم نے بیٹھ کر لی، ہم پیر بن گئے، ہم مرید ہو گئے، ہم خلیفہ ہو گئے، ہم ہو گئے، ہماری بھی ضرورت نہیں۔ پوری امت تو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت تو ان چیزوں سے محروم ہو، اور ہم اس کے کوئی فکر نہ کریں۔ قیامت کے میدان میں اگر غنی نواز تم سے مجھ سے سوال کر لے، حضرت یوسفین تم سے مجھ سے سوال کر لے، پہاڑی شریف والے تم سے مجھ سے سوال کر لے، پیرانے پیر غوث اعظم تم سے مجھ سے سوال کر لے، روح کاپ جاتی ہے، مولا حسین علیہ السلام کا سوال کر لے کہ تمہارے قاتل نے، ہم نے تو 72 کو شہید کروایا میدان کربلا میں، لیکن تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ خدا کی قسم، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت نہ حکومت کے لیے تھی، نہ تخت و تاج کے لیے، نہ کسی اور منصب اور عہدے کے لیے، بلکہ تھی تو وہ طریقت کی حفاظت اور اہل بیت کے نظاموں کے دنیا میں قیامت تک پہنچانے کے لیے تھی، اور ہم نے اس سبق کو بھی بلا دیا۔ حج کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اگلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ۔ جاگ جاؤ میرے بچوں، جاگ جاؤ میری بچیوں، اس محرم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہمارے گھر میں کم از کم 2-3 محفلیں، یا تو حسین کے نسبتوں کی محفلیں جس میں اپنے خاندان کو جوڑیں گے، اور جس میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں گے، اور جس میں اپنے محلے والوں کو جوڑیں گے، اور پھر پیغام حسین ان کے سامنے پہنچائیں گے، اور عشق حسین ان کو سمجھائیں گے، اہل بیت کی محبت ان کو دیں گے۔ تو بھی کرو گے انشاءاللہ؟ بہت اچھا ہے جہاں پر خانقاہ ہیں جو مسجد قابو کے اندر میں ہے، ان مسجدوں کے اندر میں یہ نظام بناؤ کہ 10 دن کی محفلیں، یہ تو ہمارا پرانا طریقہ ہے میرے بچوں، لیکن وہ چیزیں ختم ہو رہی ہے۔ محرم کے 10 دن واقعہ کے کربلا کو، اہل بیت کی محبت کے واقعہ کو سنا کر امت کے ایمان کو گرما کر اہل بیت کی محبت پیدا کروائی جاتی تھی، لیکن وہ نظام ختم ہونے جا رہے ہیں۔ جہاں مسجدوں میں اختیار ہے اور جہاں پر تم کر سکتے ہو وہاں پر اس طرح کی محفلوں کو قائم کرو، اگر نہ ہو 10 دن کا اگر قابو میں نہیں آتا تو خانقاہوں کے اندر میں کرو، اگر وہاں بھی قابو میں نہیں آتا تو پھر ہر ایک اس بات کو طے کرے کہ اپنے گھروں کے اندر میں، گھرانوں کے اندر میں 2-2 3 محفلیں تو اہل بیت کی محبت کی محفلوں کو قائم کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے؟ محرم کو ضائع ہونے مت دو۔ کیا پیغام دے رہے ہو تم؟ اہل بیت کی محبت دے رہے ہو، آل رسول کی عصمت دے رہے ہو، اور جو پیغام غدیر قوم کے موقع پر میرے آقا جہاں کے مالک امت کے ایک فرد کو دینے کے لیے وہاں پر غدیر قوم کے اندر میں خدا نے ارشاد فرمایا تھا، جس کو بلانے سے یہ امت اتنی نیچے اتری
کہ اس کی وجہ سے ایسا بدنما داغ ہماری پیشانی پر لگا کہ کوئی اگر برادر وطن کہے کہ تم کیسے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کیسے بدنصیب ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے نواسوں کو تم نے ہی تو شہید کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بالمقابل ہم یہ کہ ہم حسینی ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اس کا ثبوت دینے کے لیے اور ان محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگلے آنے والے مہینوں کے اندر اس نظام کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرو۔ ہر خانقاہ کے اندر محفل ہوا ہوگی اور ہر مرید کے گھر پر بلکہ ہر مسلمان کے گھر پر ہونا چاہیے۔ جو ان کے اہل بیت کی محبت کا نکل جانا یہ انرجی پیدا کرا دیتا ہے، ایسیڈیٹی پیدا کروا دیتا ہے کہ جن کو اہل بیت کی محبت حاصل نہیں ہوتی ان کو قرآن صحیح اور ان کو حدیث صحیح اور ان کو دین صحیح ہضم نہیں ہوتا، نجات سے دور ہو جاتے ہیں، حق کے دین سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے مقابلے کے لیے اپنی کتابوں کو لاتے ہیں اور اپنے مسلک و جماعتوں کو لے کر آتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے اہل بیت کی گستاخ بن جاؤ۔ وہ دو جہاں کے مالک میں آقا نے فرمایا کہ گستاخ علی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور علی کی ذات پر مومن اور منافق جمع نہیں ہو سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مولا کا نام لینا ہم اپنی مسجدوں کے اندر بھی اس پر شرما رہے ہیں، ان کے نسبتوں کی محفلوں سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ صرف خانقاہ والوں کی داری نہیں ہے بلکہ ہر ایک میرے آقا کے سچی محبت کرنے والے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول کر ان نسبتوں کی محفلوں کو آگے بڑھائیں گے۔ جو بھی کرو گے انشاءاللہ اس کے معاونت اگر اس کا ساتھ دینے کے لیے لینے کے لیے خانقاہ والے ہیں ان سے رابطے پیدا کیجیے اور ان محفلوں کو منظم انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اور آنے والا مہینہ ہمارے آپ کے لیے جو سیزن کا مہینہ ہے، کیوں محرم الحرام، کون بدنصیب ہوگا؟ بلکہ ہوگا تو وہی یزید خون کا رکھنے والا کہ جس کو محرم آ کر نہ جھنجھوڑے۔ محرم کی شہادتیں بھی اور اہل بیت اطہار کے وہ شہادتیں بھی اس کے ایمان کو نہ اہل بیت کی محبت کے تیار نہ کرے، کون بدنصیب ہوگا؟ مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ دیجئے لیکن ساری امت آج بھی 72% امت اہل بیت سے محبت کرنے والی اور جو جہاں کے مالک میرے آقا سے عشق کرنے والی موجود ہے۔ مایوس نہیں ہونا، صرف چھاپ لگ گئی ہے۔ ایک سنگ مرمر کو آپ نے اپنے گھر کے اندر لا کر لگایا، سنگ مرمر تو سفید ہوتا ہے لیکن اس پر آپ نے لگا دیا آسمانی کلر۔ اب لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ آسمانی سنگ مرمر ہے، لوگ ہاں وہ سنگ مرمر مگر آسمانی مگر آسمانی مگر آسمانی، لیکن کوئی عقل مند آ رہا ہے کہ چکر بھی جا رہی ہے، سنگ مرمر تو رہتا ہے سفید، آسمانی نہیں ہو سکتا۔ نہیں کیسی بات ہے، دکھ رہا نہیں تم کو؟ اچھا دکھ رہا نہیں، دکھاتا بھی ہو۔ ایک بلیڈ لیا اور وہ کلر نکال دیا آسمانی، کون سا رہے گا سنگ مرمر؟ آقا کی امت خدا کی قسم آج میرے آقا کی غلام ہے۔ مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان کو رکھ دیجئے برادروں کے اندر میں، ان سے ڈرو خوف مت کیجئے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں لیکن علی والے اور آل علی اور اولاد علی والے کبھی ان سے بس ہمت نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے طاقت اور اپنی نسبتوں کی بنیاد پر حق کو دنیا میں منا کر رہتے ہیں اور ان کو وہ حوصلہ وہ نظام ملتا ہے ان کے ذریعے سے روشنی پھیلتی ہے۔ بتائے ہندوستان کی تاریخ میں جبکہ گھٹاٹو اندھیرا ملک کے چاروں کونوں میں تھا تو کتنی مسلکیں جماعتیں بنائی گئی، یہاں پر کتنے مدارس قائم کیے گئے، ناقدری کے لیے اس کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ سب اس حقیقت کو ایک چراغ مدینے والوں نے اہل بیت کی محبت کے ساتھ میں جلا کر خالد خاقان سلطان رحیم کو ہندوستان روانہ کیا تھا۔ ایک چراغ معین الدین کا تھا جو پورے ملک کے اندر نے آج روشنی کو پھیلایا اور جن کے صدقے میں تم اور آپ میں بھی کرنا وہ ہے کہ اتنے ہیں اگر وہ طے کر لیں کہ ہم تو چراغ کی روشنی کو اپنے خاندانوں تک، اپنے علاقوں تک، اپنے محلوں تک، اپنی بستیوں تک اور اپنے دیہاتوں تک پہنچائیں گے، خدا کی قسم روشنی کیسے نہیں پھیلے گی؟ جو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ سے اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے مہینے کے دن محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کا پورا نظام بنائیں گے، پوری محفلوں کا نظام قائم کیجئے۔ کیوں اور تفصیل جانے کا موقع نہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات نے سارے بات کو سمجھ چکے ہیں، لیکن ذمہ داری ہے کہ نظاموں کو آگے بڑھانے کے لیے آگے ہمت کر کے آگے بڑھے اور نظاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ جتنے اہل خانقاہ پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے اگلے محرم کی 10 محرم کی جو محفل مرکزی محفل ہوگی وہ تو
عادل آباد کی خانقاہ محمدیہ جنید نصرتی میں ہوگی، جہاں پر 10ویں محرم کو وہاں پر سال کی طرح سے پہنچنا ہوگا۔ باقی اپنی اپنی خانقاہوں کے اندر میں آپ کو صلاح مشورے کے ساتھ میں روزانہ کی اہل بیت کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام کی نسبت کی محفلیں اپنی اپنی خانقاہوں کے اندر میں روزانہ محفلوں کے اندر میں لوگوں کو جوڑنے کی بھی کوشش کرو، جو بھی کرو گے نا انشاءاللہ اگلے مہینے کا یہ لاہ عمل ہے، اس اعتبار سے کام پر لگ جائیے اور اپنے علاقے کے اہل خیر حضرات، اہل خیر مال والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خواجہ جی کے غلام ہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں، نارائن پاک مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کو کسی کے مال کی کسی کے حضور کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم، لیکن جو خیر کا دل رکھنے والے اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، جو جہاں کے مالک میرے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہیں، بے عقیدہ چاہے ہماری اولاد کیوں نہ ہو لیکن وہ ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایسے لوگوں کے قریب ہوئیے اور ان کو قریب کیجئے اور ایک سارے لوگ مل کر ایک نظام اپنی بستیوں اور اپنی علاقوں کے اندر میں ہے۔ اگر مشورے کی ضرورت پڑے گی تو یہ خانقاہیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ مشورے کے ساتھ میں آپ حضرات کو میں چاہتا ہوں، مشورہ یہ دیتا ہوں کہ نظام کو اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے شہروں میں اور اپنے اطراف کے دیہاتوں کے میں آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے، جو بھی کرو گے نا انشاءاللہ۔ جو حضرات آئے ہوئے اپنی علاقوں کی خانقاہوں کی کارگزاریوں کو آپ خوب جانتے ہیں کہ جب یہ محفل کے اندر میں دینی اجتماع کے اندر میں آپ آئے ہیں تب یہاں سے عزائم و ارادے لے کر ایسے جاؤ کہ اور زیادہ آگے نظام بڑھ جائے، گئے سو مہینے کی بنسبت اگلے مہینے کے اندر میں زیادہ عزائم و نظام کو آگے بڑھانے کی فکر لے کر جاؤ، آ کر بے فکر ہو کر نہیں جانا، ترقی کے بجائے تنزل ہو جائے گا، قدم آگے کے بجائے پیچھے نہیں ہٹانا، بلکہ اس عزم کے ساتھ میں کہ نظام تو چل رہا ہے، لیکن میرے بچوں اس بات کا فیصلہ کرو کہ نظام میں میں چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ ہر میرا مرید اس بات کی فکر کرے اور میری مریدان جو اپنے گھروں کے اندر خانقاہ محمدی کا کمرہ بنائی ہوئی ہے وہاں پر بھی تربیت کا نظام قائم کرے، روزانہ 1 گھنٹہ وہاں پر بھی بیٹھا کرے، اپنے بچوں کی تربیت کیا کرے، عشق رسول دیا کرے، اہل بیت کی محبت دیا کرے، ان کے اخلاق کی تعلیم کیا کرے، اپنے گھر کی خانقاہوں میں اپنے مسواک اس کی ذمہ داری دو۔ اور آدمیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی خانقاہوں کے اندر روزانہ 1 گھنٹہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت فارغ کر کے اپنی علاقوں کی خانقاہوں میں نظام چل رہا ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، نظام تو چل رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نصرت تو چل رہا ہے کہ نہیں نظام کے ساتھ میں؟ نظام چلے، کائنات چلے، لیکن سب کا چلنا قیامت کے میدان میں میرا جواب نہیں بنے گا، بلکہ میرا جواب تو اپنے آقا کے چہرے بتانے کے قابل تو میں اس وقت میں ہوں گا، غریب نواز کے سامنے جانے کے قابل اس وقت میں ہوں گا، غوث اعظم کے سامنے جانے کے بعد اس وقت میں قابل ہوں گا جبکہ اپنی نسبتوں کے لیے میں بھی تو قربانی دوں۔ اس لیے میرا ہر امید اور امیدہ اس بات کو تیار، اپنے آپ کو تیار کرے کہ نظام چل رہا ہے یہ کافی نہیں، بلکہ یہ سوچے، یہ پیغام ہے کہ نظام میں چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، تو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اطراف کے اطراف کے دیہات کے لوگوں کو بھی جوڑنے کی فکر کرو، صرف اپنے اپنی کہہ کر نہیں، بلکہ اندھیرا بڑھ رہا ہے اور وہ اندھیرا تمہارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے گا، تمہاری نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ماحول اجالے کا بنا دو۔ اس کے لیے اپنی مرکزی خانقاہوں کے اندر جو مجلس ہوتی ہے اس دن ظہر کی نماز کے بعد دیہاتوں میں چلے جاؤ اور جا کر وہاں دیہاتوں میں سے 1-1 دن کے لیے، 2-2 دن کے لیے یا پھر 24 گھنٹے کے لیے وہاں کے 2-2 4-4 ایمان والے سالہ لوگ مسلمانوں کو اپنے خانقاہ میں لے کر آ کر رکھو، ان کی ضیافت کرو، ان کو لنگر کھلاؤ، اپنے ساتھ میں رکھو، ان کی تربیت کرو۔ یہ تربیتی نظام ہے خانقاہوں کا، کیونکہ اپنے خانقاہوں کے اندر نظام چلائیں گے نا۔ اپنی مرکزی مجلس کے دن آپ لوگ بھی تو قیام کرتے ہو، اسی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی قیام کرواؤ اور ان کی تربیت کرو، ان سے تقاضے لو، ان کے دیہاتوں کے اندر ذکر کی مجلس کے کروانے کی فکر دلاؤ، جب وہ تقاضا رکھے تو پھر آپ لوگ جا کر وہاں پر ذکر کروایا کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات کی ہمتوں کو پس کرنے سے ہم سب کو بھی ہمتوں کے پس کرنے سے بچائے۔ نظام کو بہت آگے بڑھانے کی ذمہ داریاں ہیں، جو ہو گیا اسی کے اوپر کچھ ہو جاؤ، جو ہو رہا ہے ہونے کے اعتبار سے کچھ نہیں ہوا، شروعات نہیں ہوئی، بلکہ ہم کو تو عزم و ارادے کے ساتھ میں اس بات کی نیت کے ساتھ کہ دنیا کے کونے کونے تک اس نظام حق کو، امت کو نہیں، انسانیت کو ہمیں پہنچانا ہے، تو بھی کرو گے نا انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا اعلیٰ بھی مبارک ہو۔ اب عصر کی نماز کے بعد میں آپ حضرات کی ارادہ اور عزائم کے ساتھ اپنے علاقوں کو روانہ بھی ہو جائیے۔